سے یہ جو میڈم جہاں گا رہی تھی ناشا میرے خیال میں نام ہے ان کا ہانیہ شاہ اور ان کے جو ساتھی فنکار ہیں ایٹ دا ڈے آف فرسٹ سے یہ ہمارے کلچر ونگ کا حصہ ہیں. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جہاں جس وقت انہوں نے ہمیں پکارا ہم حاضر ہوئے اور جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توبٹ سے لے کے بلوچستان کے آخری کونے تک کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں, کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میں نے حاضری نہ لگائی ہو. گلگت بلتستان کے اندر میں 2 دن پہلے LOC کی سسوا لائن پہ تھا, وہاں سے لے کے بلوچستان کے ان ٹرائبلز ایریا میں جہاں پہ کوئی نہیں جا سکا وہاں پر ہم گئے ہیں اور انشاءاللہ جاتے رہیں گے. اور میں نے یہ دیکھا کہ فنکار کی زندگی جو ہے وہ آپ کو تو ہنسا رہی ہے. اگر اس پہ ڈرامہ یا فلم بنایا جائے تو ان کے اندر کا انسان اگر آپ کو سامنے لایا جائے تو آپ کو ان پہ نہ صرف ہنسی آئے گی بلکہ آپ کو ترس آئے گا. فنکار وہ پسلا ہوا طبقہ ہے, آرٹسٹ وہ پسلا ہوا طبقہ ہے پاکستان کے اندر جس کی طرف کسی کی نظر نہیں. مگر آرٹسٹوں یاد رکھو جو ہمارے راولپنڈی کی الیکشن ہوئے ہیں اس میں سارے کا سارا گروپ ہمارا حمایت یافتہ جیتا ہے. وہ آسما بٹ سے لے کے سلیم صاحب تک اور وہاں سے نعیم خان سے لے کے آخری بندے تک ہمارے حمایت یافتہ لوگ ہیں, سارے دوستوں میں سے ہیں. اور میں یہ برملا پورے پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں, بالخصوص راولپنڈی ڈویژن میں, کہ میرے آرٹسٹوں کی طرف اب کوئی انشاءاللہ تعالیٰ بدماش چور لٹیرا کوئی لفنگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. میرے صافی بھائیو, یہ آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر یہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے کلچر ونگ کا حصہ ہے تو فتح خان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے کسی آرٹسٹ کی اگر وہ اس کو بخار بھی ہے تو پورا پاکستان وہ درد محسوس کرے. اگر اس کی انگلی میں درد ہے تو پورے پاکستان کے اندر وہ درد ہونا چاہیے. یہ وہ درد رکھنے والا طبقہ ہے جو آپ کو ہنساتا ہے, خود اندر سے روتا ہے. اور انشاءاللہ کراچی کے اندر ایک ڈرامہ میری فرمائش پہ بن رہا ہے. میں 2-4 دن میں سندھ اور جنوبی پنجاب کے دورے پہ جاؤں گا, واپسی پہ انشاءاللہ وہ وہاں پہ اس کی تقریب رنمائی بھی ہے کہ آرٹسٹ کے اوپر یہ میری اپنی فرمائش تھی کہ اس پہ اوپر ایک ڈرامہ بنایا جائے کہ وہ اندر سے کیا ہے, وہ کن حالات میں یہ کام کرتے ہیں, ان کا معاوضہ کیا ہے, وہ کیسے خود ہنستے ہیں اور آپ کو ہنساتے ہیں, اور جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کا رونے کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اور وہ ساری چیز اصل حقائق آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ڈرامے کی صورت میں لائیں گے. میرے ساتھیوں, یہ آپ کو ہنسانے والے, آپ کے سامنے ڈرامہ پیش کرنے والے جب خود ڈرامہ بنتے ہیں تو نہ ان کو ادارے دیکھتے ہیں, نہ ان کو آرٹس کونسل دیکھتی ہے, نہ ان کو کلچر کے وزیر دیکھتے ہیں. وہ لانتی کردار تو ان کے ڈانس کو دیکھ سکتے ہیں, ان کی بد کردار آنکھیں ان کے جسموں کو تو دیکھ سکتی ہے مگر ان کا درد محسوس نہیں کر سکتے. میرے آرٹسٹ ساتھیوں, میرے فنکاروں, یکجا متحد ہو جاؤ. سردار ممتاز انقلابی آج آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ آپ اگر متحد ہوں گے تو پاکستان کے اندر وہ حکومت ہو جو کسی سیاستدان کے سے آپ کم نہیں ہو, کسی لٹیرا بدماش سے آپ کم نہیں ہو. آپ جب اپنے اندر کے انسان کو جگاؤ گے, پیار اور محبت اور اطاعت اور یکجہتی کے رشتے کو منظم کریں گے, اپنے اندر کے انسان کو باہر لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. اور میں پورے پاکستان کی صافی برادری کی طرف سے آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے ٹی وی چینلز ہیں, جتنی اخبارات ہیں, جو ہماری صلاحیتیں ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے بروکار لائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو کلچر ونگ واٹس ایپ گروپ ہے اس میں سارے دوست فتح خان کا نمبر دے کے ایڈ ہوں. کسی جگہ پاکستان کے کسی کونے پر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بدماش آتا ہے تو ہم سے بڑا بدماش بھی کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. میرے ساتھیوں, ہم انتہائی شریف النفس, پڑھے لکھے, باعزت گھرانے کے اور ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے کبھی پیسے کو ترجیح نہیں دی, ہم نے ہمیشہ عزت اور احترام کو ترجیح دی ہے, ہم نے ہمیشہ عزت نفس کو ترجیح دی ہے. مگر اب وقت ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر
جب ان کو آنکھیں نہ دکھاؤ تو یہ جسم ہی کھا جاتے ہیں۔ اب وقت ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر مانگنے سے نہ ملے تو چھین کر لینا پڑتا ہے، اور آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے نعیم خان کو علم ہے، اور یہ جو آرٹس کونسل راولپنڈی والے ان کو علم ہے، ہم نے انشاءاللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک پلان بنا رکھا ہے، اور حکومت پاکستان سے ایسے نہیں تو ویسے بھی لے لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلان انہی 2-3 ماہ کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس میں ایک خوبصورت پلان آپ کے لیے ہے، اور اس کے لیے بھی پیار محبت اور اطاعت اور یکجہتی کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے حکومت پاکستان سے لینا ہے، آپ سے کچھ نہیں لینا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ جس وقت میری فرسٹ میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ 20,000 رکھیں، میں نے کہا 20,000 انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، آپ تو ڈرامے کے ان کو 3,000 دیتے ہو، جب فلم کے آپ ان کو 5,000 دیتے ہو وہ بھی کہتے ہو ادھار ہے۔ آپ وہ بھولے ہوئے ہو، آپ ان کے کپڑوں پہ نہ جائیں، ان کے میک اپ پہ نہ جائیں، ان کے اندر کی حقیقت آپ نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں۔ پھر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بغیر کسی آپ کی انویسٹمنٹ کے آپ کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے حقدار لوگوں کے لیے وہاں سے فری آف کاسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ چیز دیں گے، اور میرا وعدہ انشاءاللہ لے کر رہیں گے اللہ کے حکم سے۔ میں اس موقع پہ فتح خان صاحب کو انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کلچر ونگ کا مرکزی صدر بننے پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ پنجاب کے اندر تمام ڈویژنل سطح پہ اپنے فنکاروں کو، چاہے وہ 1 ہے چاہے وہ 10 ہے، منظم کریں، متحد کریں، مختلف جگہوں پہ اپنے سٹیج شو کریں، مختلف جگہوں پہ اپنے آپ کو منوائیں، اور ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو ہمارے غریب بھائی جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ کتنے لوگ میرے سامنے سسک کر بیمار بستروں پہ پڑتے ہوئے موت کے قریب ہو گئے، مگر حکومت پاکستان نے آنکھ اور کان بند کر رکھے ہوتے ہیں۔ اس ایسے موقع پہ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹسٹ بھائی جس جگہ مجبور ہے، کہیں پریشان ہے، کہیں اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ہم تک پہنچائے۔ ہم اگر کچھ دے نہیں سکتے، ہم لکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم عواموں تک آواز پہنچا سکتے ہیں، ان کے کانوں کو پہنچی آواز میں پہنچا سکتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں تو کھول سکتے ہیں اللہ کے حکم سے ٹونی صاحب۔ اور آج سے یہ وعدہ کریں، آپ بالخصوص فنکار، چونکہ ہمارے قلمکار ساتھی کچھ ہیں، فنکاروں کی بڑی تعداد ہے، یہ وعدہ کریں کہ آپس کے اندر اطاعت کا رشتہ پیدا کرو گے، ایک دوسرے کو نیچا اونچا نہیں دکھاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ اطاعت، یکجہتی اور پیار کے رشتوں کو فروغ دو گے، اپنے گروپ بندیوں میں سے باہر نکلو گے، اور اپنے فنکار کے لیے جینا مرنا ایک کر دو گے۔ جب ایک کی کال آئے تو پورا پاکستان یکجا ہو جائے، پھر آپ کی ایک طاقت ہوگی، ایک مٹھی ہوگی۔ ایک ایک کر کے لوگ نہیں مانتے آج کل۔ آج ہمارے کسی قلمکار ساتھی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے اندر ابھی رات کے 8 7 8 9 بجے ہیں، ابھی 10 منٹ کے وقفے پہ میں پاکستان میں کال دوں، ایک گروپ میں وائس دوں کہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہونی چاہیے، مجھے رب کعبہ کی قسم کے 10 منٹ کے بعد سارے لوگ باہر نکل آئیں گے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو یکجہتی کہتے ہیں، اسی کو ڈر کہتے ہیں، اس کو منظم قوت کہتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ کے اندر جب پیدا ہوگی تو آپ اپنا آپ منوا کے رہو گے۔ آپ کے اندر وہ جو اندر کا انسان ہے، اب جتنے قابل ہو، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں مر جائیں گی جب آپ کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کے اگر بھائی، آپ کی ماں، آپ کا ہسبینڈ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے رشتہ دار، ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ اندر کی صلاحیت وہاں گھر میں داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انقلابی طرح جان سر، بے شمار انقلابی طرح جان سر، بے شمار قدم بڑھائیں انقلابی صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی معاشی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے میں نے پلان دیے ہیں فتح خان صاحب کو، اور ان پلان کو اچیومنٹ کرنے کے لیے، ان کو عملی جامع بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہمارا پورا قبیلہ، قلم قبیلہ حاضر ہے۔ جس طرح آپ کے چودھری، راجہ، کوئی باٹ، کوئی دوسرا ہے، اس طرح ہم بھی ایک قلم قبیلہ ہیں، اور وہ ہمارا قبیلے کا نام قلم قبیلہ ہے، اور آپ کے قبیلے کا نام فنکار قبیلہ ہے، آرٹسٹ قبیلہ ہے۔ آرٹسٹ قبیلے کو مضبوط کرو، فنکار قبیلے کو مضبوط کرو، اور اس اگر فنکار قبیلہ بنا لو
تو دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی. میں انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. سردار تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر نہ ہوا ہمارا. سردار تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر نہ ہوا ہمارا. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب سردار.